برطانیہ میں نائف کرائم اور گینگ حملوں میں خطرناک حد تک اضافہ ہوا ہے۔ برمنگھم میں 92 نیوز کے نمائندے عابد کاظمی کے بیٹے حسن رضا کو نائف کرائم گینگ نے تشدد کر کے زخمی کر دیا۔ اوورسیز پاکستانیوں نے حملے کی شدید مذمت کی ہے۔ 92 نیوز کے نمائندے عابد کاظمی کے 15 سالہ صاحبزادے حسن رضا کو نائف گینگ نے 3:15 بجے اسکول واپسی سے نشانہ بنایا۔ گینگ میں 12 افراد شامل تھے۔ ماسک پہنے 2 ملزمان نے حسن رضا کو تشدد کا نشانہ بنایا، جس سے وہ زخمی ہو گیا۔ انہیں برمنگھم کے ہارٹ لینڈ ہسپتال منتقل کیا گیا، جہاں انہیں فوری طبی امداد دی گئی۔ ہسپتال ذرائع کے مطابق گزشتہ روز 4 اور بچے بھی زخمی حالت میں اسی ہسپتال میں آئے تھے، جن پر اسی طرح کا حملہ ہوا تھا۔ فیملی ذرائع کے مطابق حسن رضا کی حالت خطرے سے باہر ہے۔ واقعے کی خبر ملتے ہی اوورسیز پاکستانیوں میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی۔ برمنگھم کے علاوہ برطانیہ بھر میں رہنے والے صحافیوں اور پاکستانیوں نے حملے کی شدید مذمت کی ہے۔ پولیس نے واقعے کی تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ لندن کے علاقے ہیز میں آرگن ڈونیشن کے حوالے سے آگہی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں شرکاء نے جسمانی اعضاء عطیہ کرنے پر زور دیا۔ مزید تفصیلات دیکھیے بیورو چیف یو کے غلام حسین آوان کی رپورٹ میں۔ تینوں اپنیاں لے جانا، سیویاں دی پیٹ چڑھانا، کتے واپس نہ آ جاوے، پھر پوجا پاٹھ کرانا۔ جسمانی اعضاء کسی دوسرے انسان کو زندگی دے سکتے ہیں۔ مذہبی تفریق اور رنگ و نسل سے بالاتر ہو کر انسانی خدمت کا جذبہ لیے آرگن ڈونیشن مہم کے حوالے سے ایک آگاہی تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں ایشین کمیونٹی کی جانب سے معروف سیاسی و سماجی شخصیات نے شرکت کی۔ اس موقع پر شرکاء نے 92 نیوز سے بات کرتے ہوئے کہا کہ کامن ویلتھ ملکوں میں آج بھی آرگن ڈونیشن کو غلط سمجھا جاتا ہے، اس لیے ان علاقوں میں اس طرح کے کام کرنا اور لوگوں میں آگاہی پیدا کرنا بہترین انسانی عمل اور خدمت ہے۔ It is so important that we all donate our organs, be it during our lifetime or after death. Our children are our future. ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ ਆ ਅੰਗਦਾਨ ਕਰੋ ਦੇ ਇੱਕ ਗਾਣੇ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੰਗਦਾਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ, ਨਾ ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨਾ ਇੰਡੀਆ, ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੁੱਗ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਦਾ। ਆਰਗਨਸ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਮਰਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਰਗਨਸ ਵੇਸਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਵੇਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਵੈਂਟ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰੀਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੀਏ। Very grateful to the news channel for covering this event, where we're raising the profile of organ donation, particularly in the BMA community. For example, if you look in London, 68% people are waiting for an organ donation in this, are from the BMA community, and the donors is only 1%. ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਡਨੀਆਂ ਤੋਂ ਤਰਸਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਜਾਂ ਆਇਜ਼ ਤੋਂ ਤਰਸਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਗ ਦਾਨ ਕਰੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਜੀ, ਸੜ ਕੇ ਸਵਾਹ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸਭ ਕੁਝ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਗਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਆ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਗਾਣੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹ ਗਾਣਾ ਸਾਰੇ ਆਰਟਿਸਟ ਇਕੱਠੇ ਗਾ ਰਹੇ ਆ, ਅੰਗ ਦਾਨ ਕਰੋ, क्योंकि अंगदान करने नाल किसी दी जिंदगी बच सकती है। इदू बड़ा दान कोई नहीं है जी। तकरीब में कौंसलर जॉन मॉर्गन, मेंबर लंदन असेंबली डॉक्टर सहूता, कौंसलर नरिंदर शर्मा, मारूफ मौसीकार प्रेमी रविंदर सिफारी, अनीता सिंधु, लैम्बर हसीन पोरिया और दीगर मारूफ शख्सियात ने शुरका से बात करते हुए कहा कि साउथ एशिया समेत यूरोप और बरतानिया भर में मुकीम एशियन कम्युनिटी में इस बात को आम करना चाहिए कि दुनिया का कोई मजहब इंसानी जान को बचाने और मरने के बाद आंखों और दीगर अज़ा के अतियात देकर इंसानी खिदमत से मना नहीं करता। तकरीब के इख्तिताम पर इंतजामिया और शुरका ने मिलकर केक भी काटा। अंगदान करो, अंगदान करो, अंगदान करो, अंगदान करो। اسکاٹ لینڈ میں ایئرشائر ایجوکیشن سینٹر ہر سال ماہ رمضان میں افطاری اور نماز تراویح کا خصوصی اہتمام کرتی ہے، جس میں قریبی شہروں میں مقیم پاکستانی کمیونٹی کی کثیر تعداد شرکت کرتی ہے۔ تفصیلات گلاسکو سے شاہد میر کی رپورٹ میں۔
اسکاٹ لینڈ کے شہر گلاسکو سے 23 میل کے فاصلے پر قائم ایئر شائر ایجوکیشن سینٹر میں قریبی نواحی شہروں ارون، ڈنلوپ اور کمنوک وغیرہ میں مقیم پاکستانی اکٹھے ہو کر افطاری کرتے ہیں۔ نماز مغرب اور نماز عشاء کے بعد تراویح پڑھ کر اپنے گھروں کو روانہ ہو جاتے ہیں۔ یہ لوگ مساجد میں افطاری اور کھانے کا اہتمام بھی اپنی اپنی باری آنے پر اپنے خرچے سے کرتے ہیں۔ ایئر ایجوکیشن سینٹر کی انتظامیہ اور نمازیوں نے 92 نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مسجد میں اکٹھے افطاری کرنے سے خیر و برکت کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کے حال و احوال اور دکھ سکھ سے بھی آگاہی ہوتی ہے۔ ماشاءاللہ اس میں کمیونٹی کو گیٹ ٹوگیدر کا موقع ملتا ہے اور مغرب اور عشاء ادا کر لیتے ہیں اور تراویح پڑھ لیتے ہیں اور کوئی جو بھی اپنے اس کے مسائل ہوتے ہیں ایک دوسرے سے شیئر کر لیتے ہیں، تو کافی بینیفٹ ہے ادھر سے۔ سارے جب بھائی مل کے آتے ہیں، یہ بعد جماعت نماز پڑھتے ہیں، افطاری کرتے ہیں، ایک دوسرے سے ملاقات کا سبب بھی بن جاتا ہے۔ یہ UK کی لائف تو آپ کو پتہ ہے کہ کتنی بزی ہے، کسی کے پاس اپنے کاموں سے فرصت نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک موقع دیا ہے، سارے بھائی آتے ہیں، اکٹھے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے خوشی غم میں اور شریک ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے مل لیتے ہیں۔ ہم اپنے جو جتنے برادر ہیں سب کو مل لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور یہ ایک موقع ہے ہمیں اللہ پاک نے دیا کہ ہم سب اکٹھے با جماعت نماز ادا کرتے ہیں، افطاری کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اب جو ڈیورنگ مغرب اور عشاء کے درمیان جو وقفہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس میں ہم اپنے جو مسائل ہیں وہ بھی ہم ایک دوسرے سے شیئر کر سکتے ہیں۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر، اللہ نے ہمیں ایک سینٹر دیا، ہم اس کی وجہ سے، اس کی بدولت ہم گیٹ ٹوگیدر ہو جاتے ہیں اور نماز بھی ادا کر لیتے ہیں اور الحمدللہ افطاری بھی کر لیتے ہیں، اور اسی بہانے سے ہماری آنے والی نسلوں کو بھی اس کا سبق ملتا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، اور آنے والے نسلوں کو یہ بھی سبق ملتا ہے کہ ہم نے کیسے ایک دوسرے کے ساتھ جیل ہونا ہے، گیٹ ٹوگیدر ہونا ہے۔ مسجد میں نماز تراویح کے لیے نوجوان حفاظ کو اہمیت دی جاتی ہے۔ اسکاٹ لینڈ کے چھوٹے چھوٹے دور دراز کے جو گاؤں ہیں یا دیہات ہیں یا چھوٹے چھوٹے ٹاؤن ہیں، وہ ایک قریبی جامعہ مسجد میں اکٹھے ہوتے ہیں، اور اکثر یہی روایت ہے، پھر اس کے ذریعے سے لوگ آپس میں کمیونیکیٹ بھی کرتے ہیں، مغرب کی نماز با جماعت ادا کرتے ہیں، افطاری بھی اکٹھے کرتے ہیں، اور عشاء کی نماز کے ساتھ ساتھ تراویح بھی ادا کرتے ہیں۔ شاہد میر، 92 نیوز، گلاسکو، اسکاٹ لینڈ۔ والسل کی عائشہ مسجد اور UK اسلامک مشن کی جانب سے غیر مسلم کمیونٹی کے لیے خصوصی افطار ڈنر کا اہتمام کیا گیا، جس میں مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی۔ تقریب کا مزید احوال عرفان احمد فراز اور عابد کاظمی کی رپورٹ میں۔ والسال کی عائشہ مسجد اور UK اسلامک مشن کی جانب سے بین المذاہب افطار ڈنر کا اہتمام کیا گیا، جس میں مسلمانوں کے علاوہ سکھ، مسیحی، یہودی اور دیگر مذاہب سے تعلق رکھنے والے افراد کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ خوبصورت تقریب کے مہمان خصوصی میئر آف مڈلینڈ اینڈ اسٹریٹ، لیڈر آف والسل کونسل مائک برڈ اور فادر رچرڈ تھے، جنہوں نے عائشہ مسجد اور UK اسلامی مشن کی اس کاوش کو خوب سراہا۔ Good evening from the Aisha Mosque here in Walsall, and it's brilliant to join the community for the iftar tonight in the holy month of Ramadan. It's lovely to come back here. I've been on numerous occasions, including immediately after the attacks on the mosques in North Birmingham. I was here on that Friday to show solidarity with the community. But tonight it's my opportunity just to show my commitment to the faith and show my appreciation of what is being done for the community here in Walsall during this month, and particularly, of course, to think about the principles of charity as they apply during the month of Ramadan. لیڈر آف والسل کونسل مائک برڈ کا کہنا تھا کہ عائشہ مسجد کے ممبران والسل کی کمیونٹی کی بہت خدمات کر رہی ہے۔ اس طرح کی تقاریب میں مختلف مذہب کے لوگوں کو آپس میں مل بیٹھنے کا موقع ملتا ہے۔ فادر رچرڈ کا کہنا تھا کہ مجھے یہاں آ کر معلوم ہوا ہے کہ کمیونٹی کیا ہوتی ہے، مسلمانوں سے بہت کچھ سیکھنے کو مل سکتا ہے۔ As Christians we would say love your neighbour, but we have to find out who our neighbour is, and that's what these events are all about who our neighbours are, and so they're important. And we do work together with Aisha Mosque on certain charitable things. But you have a lot to teach us here, even our Christian community, your generosity and your warmth of welcome. عائشہ مسجد کمیونٹی کے ممبران تنویر اکمل، سابق کونسلر محمد عارف اور امام مسجد حافظ محمد سعید کا کہنا تھا کہ ایونٹ کا مقصد مختلف کمیونٹیز میں ہم آہنگی پیدا کرنا ہے، مختلف مذاہب کے لوگوں کو ایک دوسرے کے قریب لائیں تاکہ ایک دوسرے کو سمجھنے کا موقع ملے۔ And he was here, not just in this mosque, but he went across the mosques in West Midlands. He was here last iftar as well, so
went across West Midlands and for the wonderful warmth of the welcome you give me. Every time I come, I think the blending of the cultures is wonderful, and we want to stand solid with you and say a very, very big thank you. Thank you. आयशा मस्जिद और यूके इस्लामिक मिशन रोजाना की बुनियाद पर अफ्तार का एहतमाम करती है, जिसमें बड़ी तादाद में मुसलमान फैज़याब होते हैं। साथ ही रिपोर्टर आबिद कादमी के साथ इरफान अहमद, फराज, वालसाल, बरतानिया। आयरलैंड में 24 मई को होने वाले लोकल एरिया इलेक्शंस की तैयारियां आखिरी मरहले में पहुंच गई हैं। जनूबी एशियाई नयाद उम्मीदवार भी भरपूर तरीके से अपनी इंतखाबी मुहिम चलाते दिखाई देते हैं। किस उम्मीदवार और सियासी जमात को पजीराई मिल रही है, बता रहे हैं डबलिन में 92 न्यूज़ के नुमाइंदे फैसल मिर्ज़ा। जिस वक्त हम डबलिन में मौजूद हैं और यहाँ पर क्योंकि लोकल जो एरिया के इलेक्शंस हैं उनकी कैंपेन जारी है, पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले अमार अली फिना फॉल जो आयरलैंड की दूसरी सबसे बड़ी सियासी जमात हैं उससे कैंडिडेट हैं, और काजी जो हैं ये फिना गेल जो हुकूमती पार्टी है उसके कैंडिडेट हैं। इनसे पूछेंगे कि इनकी इलेक्शन कैंपेन कैसी जा रही है और इलेक्शन में ये इनके जीतने के क्या चांसेस हैं। The main objective that I'm running my campaign is an Ireland for all, that everyone should get a fair chance. Whoever, even if they are migrants or whatever, what you call it, whatever phase of people they should get equal chances, which unfortunately this government hasn't provided. And so I am bringing there a new face, first time candidate running from the migrant community, and I'm looking forward to win a seat for the party. Great. Qazi, because you are from the ruling party, and you're running from the very posh area, what are your chances? You can't never predict what the chances are, because this is politics. Even on the polling day you might find that you are not winning, and there are 8 candidates running from Dublin alone, so there is a fair chance the tradition has changed. It's not this Ireland that we have seen like 20 years back, so I'm hopeful, but at the end of the day it's the people who will vote for me, then I will know exactly what's the stand. जी नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि दोनों जो कैंडिडेट हैं दोनों मुख्तलिफ पार्टीज से हैं, लेकिन दोनों का यही कहना है कि आयरलैंड बदल रहा है, और दोनों जो कैंडिडेट हैं समझते हैं कि वो 24 मई को जो इलेक्शन डे है उसमें एक अच्छा रिजल्ट निकालने में कामयाब हो जाएंगे। फैसल मिर्ज़ा, 92 न्यूज़, डबलिन, आयरलैंड। मलेशिया की जेलों में सज़ा पूरी करने वाले पाकिस्तानी कैदियों के अहले खाना के लिए बड़ी खुशखबरी। ईद की खुशियां अपने वतन में अपने प्यारों के साथ गुजारेंगे। PIA की परवाज़ पाकिस्तानियों को लेकर 29 मई को कुआलालंपुर रवाना होगी। तफसीलात जावेदुर रहमान की इस रिपोर्ट में। मलेशिया में कैद उन पाकिस्तानियों की सुनी गई जिन्हें वीज़ा की मियाद ख़त्म होने पर इमिग्रेशन हुकाम ने हिरासत में ले रखा था। 300 के करीब ये पाकिस्तानी कैदी तकरीबन 1 माह पहले ही अपनी सज़ा मुकम्मल कर चुके थे, लेकिन पाकिस्तान और मलेशिया के दरमियान परवाज़ों की मनसूखी की वजह से ताहाल मलेशियन जेलों में कैद थे। इन बेबस पाकिस्तानियों की आवाज़ बना 92 न्यूज़। इशू को बार बार हाईलाइट करके मजबूर पाकिस्तानियों की आवाज़ अरबाब इख्तियार तक पहुँचाने में 92 न्यूज़ ने अहम किरदार अदा किया। 92 न्यूज़ के भरपूर सहाफ़ती किरदार और पाकिस्तानी सफारत खाने की वजह से इन कैदियों की वतन वापसी का बंदोबस्त हो गया है। PIA की परवाज़ 29 मई को कुआलालंपुर से इस्लामाबाद के लिए रवाना होगी और ये पाकिस्तानी ईद अपने प्यारों के साथ मना सकेंगे। मलेशिया में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी इन कैदियों के अजीज़ वकारब ने हुकूमत पाकिस्तान और पाकिस्तानी सफारत खाने का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। खास तौर पर 92 न्यूज़ को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया। 92 न्यूज़ का शुक्रिया अदा करते हैं जिनकी कोशिशों की वजह से हमारे पाकिस्तानी कैदी भाई पाकिस्तान वापस जा रहे हैं। 92 न्यूज़ का शुक्रिया अदा करते हैं तहे दिल से जिनकी कोशिशों से हमारे पाकिस्तानी कैदी भाई पाकिस्तान वापस जा रहे हैं। मलेशिया में मुकीम पाकिस्तानियों ने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान और वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से अपील की है कि वो मलेशियन हुकूमत से बात करके पाकिस्तानी शहरियों के लिए एमनेस्टी स्कीम बहाल करवाएं। मलेशिया में कैद इन पाकिस्तानियों की वतन वापसी जहां उनके अहले खाना के लिए खुशी की खबर है, वहीं रोजगार की तलाश में मलेशिया जाने वाले पाकिस्तानियों के लिए खुला पैगाम भी है कि वो जाने से पहले मलेशियन इमिग्रेशन कवानीन से भरपूर आगाही हासिल कर रहे हैं।
امریکہ کے مختلف ریاستوں میں رمضان المبارک کے حوالے سے تقریبات جاری ہیں۔ واشنگٹن میں پاکستانی ایمبیسی کے زیر اہتمام بین المذاہب افطار ڈنر کا انعقاد کیا گیا، جس میں سابق امریکی سفیر اور امریکی رکن کانگریس سمیت اہم شخصیات نے شرکت کی۔ تقریب کا احوال بتا رہے ہیں خرم شہزاد۔ واشنگٹن میں پاکستانی سفارت خانے کے زیر اہتمام بین المذاہب افطار ڈنر کا اہتمام کیا گیا، جس کا مقصد بین المذاہب ہم آہنگی، امن اور باہمی تعاون کا فروغ تھا۔ تقریب میں امریکی ارکان کانگریس شیلا بی جیکسن سمیت مختلف عقائد اور شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے اہم شخصیات اور ارکان نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ پاکستانی کمیونٹی بھی افطار ڈنر میں بڑی تعداد میں موجود تھی۔ اس موقع پر پاکستانی سفیر ڈاکٹر اسد مجید خان نے قائدین اور شرکاء کو خوش آمدید کہتے ہوئے کہا کہ محبت، امن اور بھائی چارے تمام مذاہب کی مشترکہ تعلیمات میں شامل ہیں۔ دین اسلام انسانیت، امن، محبت اور بھائی چارے پر زور دیتا ہے۔ کانگریس ویمن شیلا بی جیکسن نے کہا کہ اس طرح کے ایونٹس اسلام کے امن و باہمی رواداری کے پیغام کو دنیا تک پہنچانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ وہ واشنگٹن میں پاک امریکہ تعلقات کے فروغ میں اپنا ہر ممکن کردار ادا کریں گی۔ As our work is a secular work of governance, the humanity of each and every one of you. 92 نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے سفیر پاکستان کا کہنا تھا کہ پاکستانی سفارت خانے کے افطار ڈنر کا لوگوں کو انتظار رہتا ہے۔ موجودہ دور میں مذہبی انتہا پسندی کے پس منظر میں سفارت خانے کی بین المذاہب ہم آہنگی کی کوشش کو بے حد سراہا جا رہا ہے۔ افطار جو ہے وہ اب واشنگٹن کے کیلنڈر پہ ایک ایونٹ جو ہے اس کا انتظار کیا جاتا ہے۔ لوگ جو ہیں ان کو اب اس کے بارے میں معلوم ہے، اور پاکستان اور آج جو دنیا میں حالات ہیں، جس طرح کیا یعنی ریلیجس ایکسٹریمزم جو ہے اس کی ویو جو چل رہی ہے، اس میں اپنے ملک کے حوالے سے، ہماری کوششوں کے حوالے سے لوگوں کو آگہی دینے کے لیے یہ ایک بہت ہی اچھا پلیٹ فارم اور فورم ہے جو اب پچھلے آئی تھنک 6 یا 7 سال سے ہم باقاعدگی سے کر رہے ہیں۔ تقریب کے شرکاء نے 92 نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے پاکستانی ایمبیسی کی امن و بین المذاہب ہم آہنگی کی کوششوں کو بے حد سراہا۔ آج کی یہ تقریبات جو ہے یہ ایمبیسی آف پاکستان واشنگٹن ڈی سی میں حکومت پاکستان اور امبیسڈر اسد صاحب کی کاوشوں سے ایک انٹرفیتھ ہارمنی کا پروگرام ہے، جس میں دنیا کے سبھی مذاہب کے لوگوں نے حصہ لیا اور ان کو خاص مہمان کی طرح انوائٹ کیا گیا تھا۔ تو بڑی خوشی ہوتی ہے سب لوگوں کے ساتھ دیکھتے ہوئے۔ اس طرح کے ایونٹ میں سمجھتا ہوں ہر سال ہونے چاہیے، ہر رمضان میں ہونے چاہیے، کیونکہ ایک موقع ملتا ہے کمیونٹی کو گچھے ہونے کا اور مل کے روزہ افطار کرنے کا۔ Allah subhanahu wa ta'ala tells us in the Quran, He's created us as nations and tribes so that we may get to know one another. Also Allah subhanahu wa ta'ala tells us, La ikra fi din, no compulsion in faith. And so this is an example that we come together as the major world religions, leaders from the major world religions, coming here together to reaffirm our common humanity. یہ بنیادی طور پہ ہماری توجہ دلاتا ہے کہ اسلام میں انٹرفیتھ کی اہمیت کیا ہے، اور یہ بین الادیان مکالمہ جو ہے وہ کیسے پیدا ہوتا ہے۔ یہ قرآن مجید کی فلسفی ہے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے، اور خاص طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جہاں بہت سا کنسرن ہے باہر کی دنیا میں، لوگ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں مائنورٹیز اور دوسرے ریلیجن کے بارے میں، تو اس حوالے سے میرے خیال میں اس کی اہمیت اور بھی زیادہ ہے۔ تقریب میں مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے قائدین نے اپنے اپنے عقیدے کے مطابق عالمی امن، بین العقائد ہم آہنگی اور تحمل و برداشت کے خصوصی پیغامات دیے۔ شرکاء نے بین الاقوامی امن میں پاکستانی کردار کی تعریف کی اور کہا کہ دہشت گردی کے خلاف پاکستان نے شاندار کردار ادا کیا ہے۔ خرم شہزاد، 92 نیوز، واشنگٹن۔ سعودی عرب میں پاکستان تحریک انصاف مدینہ منورہ کے زیر اہتمام تقریب منعقد ہوئی، جس میں مرکزی رہنما اعجاز چودھری بطور مہمان خصوصی شریک ہوئے۔ تفصیلات عمیر علی کی رپورٹ میں۔ پاکستان تحریک انصاف مدینہ منورہ کی جانب سے تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس میں مرکزی رہنما اعجاز چودھری سمیت کارکنوں کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ تقریب سے خطاب میں اعجاز چودھری نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان ملک و قوم کا درد رکھتے ہیں اور ملک کو درپیش چیلنجز سے نکالنے کے لیے بھرپور محنت کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی حکومت IMF سے قرض لینے کے لیے گزشتہ حکومت کی کرپشن کی بدولت مجبور ہوئی۔ اس وقت مہنگائی کی وجہ سابق حکمرانوں کی کرپشن ہے، جنہوں نے ملک کی دولت کو دونوں ہاتھوں سے لوٹا۔ عمران خان کو کوئی اقتدار کی جلدی نہ کبھی تھی نہ اب ہے،
نہ وہ اقتدار کو محض اقتدار کے لیے رکھنا چاہتا، روز کہتا ہے کہ اگر مقاصد پورے نہ ہو سکے تو مجھے یہ اقتدار نہیں چاہیے۔ 5 سال کے بعد وہ خیبر پختونخوا کہ جو کسی کو واپس لے کر نہیں آتا دوسری دفعہ، اس خیبر پختونخوا کے اندر عمران خان کی پارٹی، آپ کی پارٹی نے 2/3 اکثریت۔ اس موقع پر پی ٹی آئی مدینہ منورہ کے رہنما افضل عباس نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان قوم کی امیدوں کے مطابق کام کر رہے ہیں، مخالفین کی باتوں کی پرواہ کیے بغیر آگے بڑھنا ہے اور کرپشن سے پاک نیا پاکستان بنانا ہے۔ تقریب سے افضل چیمہ اور دیگر نے بھی خطاب کیا۔ پاکستان بزنس کونسل دبئی کے جنرل سیکرٹری خرم خواجہ کی جانب سے پرتکلف افطار ڈنر کا اہتمام کیا گیا، جس میں کونسل جنرل آف پاکستان احمد امجد علی سمیت پاکستان اور دیگر کمیونٹی کے سرکردہ شخصیات نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ افطار ڈنر کا احوال جانیں گے سید مدثر خوشنود کی رپورٹ میں۔ پاکستان، یو اے ای اور دیگر ممالک کی بزنس کمیونٹی کے اعزاز میں پاکستان بزنس کونسل کے جنرل سیکرٹری خرم خواجہ اور ان کی اہلیہ کی جانب سے افطار پارٹی کا اہتمام کیا گیا، جس کے مہمان خصوصی کونسل جنرل آف پاکستان دبئی احمد امجد علی تھے۔ کونسل جنرل آف پاکستان احمد امجد علی کا 92 نیوز سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ رمضان کا مبارک مہینہ ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ ہم اپنی خوشی دوسروں کے ساتھ بانٹیں۔ رمضان جو ہے ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ ہم مل بیٹھ کے اپنی خوشیاں جو ہیں دوسروں کے ساتھ منائیں۔ اس میں بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، ینگ لوگ بھی ہیں، ڈفرینٹ ملکوں کے لوگ ہیں۔ تو ایک یہی میسج کمیونٹی کو رمضان سے بھی لینا چاہیے کہ سب اکٹھے ہوں، مل بیٹھ کے سب کام کریں۔ تقریب کے میزبان اور پاکستان بزنس کونسل کے جنرل سیکرٹری خرم خواجہ کا کہنا تھا کہ وہ آنے والے مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور رمضان کا مہینہ ہمیں بھائی چارے کا درس اور صبر کی تلقین کرتا ہے۔ پہلے تو میں بہت بہت شکریہ کروں گا پوری پاکستانی کمیونٹی کا، اور بھی دوسرے لوگ جو دوسرے کمیونٹی سے ہیں، افریقہ سے بھی ہیں، انڈیا سے بھی ہیں، ہمارے دوست اور بھائی سب مسلمان ہیں، ایون نان مسلم بھی ہیں، سب کا بہت شکریہ ادا کروں گا وہ ادھر آئے۔ کونسل جنرل صاحب آئے، انہوں نے ٹائم نکالا، بہت ان کا شکریہ۔ ڈاکٹر ناصر صاحب آئے ہیں۔ تو اوور آل رمضان کا ہمارا میسیج ہی یہ ہے کہ بھائی چارہ، صبر اور اپنے آپ پہ کنٹرول رکھنا۔ تقریب میں کونسل جنرل آف پاکستان کے علاوہ کمرشل کونسلر دبئی ڈاکٹر ناصر محمود، ابوظبی سفارت خانے سے کمرشل کونسلر کامران خان، پاکستان بزنس کونسل کے صدر اقبال داؤد، سابق صدر احمد شیخانی، عرفان افسر آوان، اماد الحق، خالد ڈیڈی سمیت اہم شخصیات نے شرکت کی۔ افطار پارٹی میں معزز مہمانوں کی پرتکلف کھانوں سے تواضع کی گئی۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ سید مدثر خوشنود، دبئی، متحدہ عرب امارات۔ سعودی عرب میں مجلس پاکستان کے زیر اہتمام خصوصی تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس میں مقررین نے رمضان المبارک کے فیوز و برکات پر روشنی ڈالی۔ تفصیلات بتا رہے ہیں ریاض سے عمیر علی۔ ریاض میں مجلس پاکستان کے زیر اہتمام منعقدہ تقریب میں پاکستانی کمیونٹی کے سینکڑوں افراد نے شرکت کی، جن میں خواتین کی بھی بڑی تعداد شامل تھی۔ اس موقع پر شہزاد صدیقی نے رمضان المبارک کے فیوز و برکات پر روشنی ڈالی۔ ان کا کہنا تھا کہ ماہ سیام اپنی تمام تر رحمتوں، برکتوں اور رونقوں کے ساتھ ہم پر سایہ فگن ہے۔ پورے مسلم معاشرے میں تقوی اور پرہیزگاری کی چادر تنی ہوئی نظر آتی ہے۔ اس مبارک مہینے میں محض روزہ رکھنا ہی کافی نہیں، بلکہ اس کی حفاظت کرنا بھی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب بھائیوں سے بہت خوش ہو، آپ کو اپنے پسندیدہ بندوں میں شمار فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی مخلوق کی ذمہ سے خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو وعدے جو قرآن اور حدیث کی شکل میں آپ کو سنائے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ تمام باتوں کو ہمارے حق میں سچ کر دے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ تقریب سے مجلس پاکستان کے صدر رانا عبدالرؤف نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ رمضان کے مہینے میں روزہ جہاں جسم کی زکوٰۃ ہے، وہیں اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے دکھی انسانیت کی خدمت کے لیے بھی خرچ کرنا افضل ترین عمل ہے۔ تقریب سے سید عاطف علی، عمران اشرف اور دیگر نے بھی خطاب کیا۔ دبئی کی روڈ اینڈ ٹرانسپورٹ اتھارٹی اپنے منفرد نمبروں کی نیلامی کا آغاز 19 مئی سے کرے گی۔ تفصیلات سید مدثر خوشنود کی رپورٹ میں۔ 3، 2، 1
दुबई की रोड एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की जानिब से मुनफरिद नंबरों की नीलामी का आगाज 19 मई से होगा। RTA अपनी 26 ऑनलाइन नीलामी में से 100 दिलकश नंबर्स पेश करेगी, जो 3, 4 और 5 अदाद पर मुश्तमिल होगी। रवां साल में इस नोयत की नंबर प्लेटों की ये दूसरी बड़ी नीलामी है। इस नीलामी में शिरकत करने वालों के लिए लाजिम है कि उनकी दुबई में ट्रैफिक फाइल हो और उन्हें 5000 दिरहम का एक सिक्योरिटी चेक भी RTA के नाम जमा करवाना होगा, जबकि नाकाबिले वापसी 120 दिरहम की रजिस्ट्रेशन फीस भी लाजमी है। RTA के डायरेक्टर जमाल अलसदा का कहना है कि ऑनलाइन नीलामी मुआशरे के एक कसीर हिस्से को अपनी तरफ मुतवज्जो करती है और उन्हें अपनी मर्जी की नंबर प्लेट्स के इंतखाब की आज़ादी भी फराहम करती है। नीलामी की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का आगाज हो चुका है। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।